نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النبأ مکیۃ، سورہ نبأ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 40 اس کی آیات ہیں۔ نبأ کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر۔ مادہ نون با واو ہے۔ نبون کے معنی ہوتے ہیں بلندی۔ نبون، ربون، سمون، ان تینوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، مطلب ہے بلندی، اونچائی۔ نبون اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ جو شخص بلندی پر کھڑا ہو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جو نیچے کھڑا ہو۔ تو نبی کا مطلب بلند مرتبہ شخص۔ نبا کا مطلب اہم خبر، نبی کا مطلب بلند مرتبہ شخص۔ جو بلندی پر ہے وہ لوگوں کو کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تو نبی اہم خبریں سنانے والا، پروفیسیز کرنے والا، اسی لیے نبی کے لیے لفظ پروفٹ استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں، اور رسول کے لیے میسنجر۔ تو نبی اہم خبریں بتاتے تھے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں۔ وحی کے ذریعے انبیاء پر یہ علم نازل فرمایا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی، دوزخ جنت ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور وہ لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں خبردار کر دیتے تھے، وارن کر دیتے تھے۔ دوسری دنیا کی خبریں لوگوں کو سناتے تھے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھیں۔ مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ پہلی بات کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری بات کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، دوسرا عالم برپا ہوگا، حساب ہوگا، اور جنت یا دوزخ ٹھکانہ بنیں گے۔ ان اہم خبروں سے مکے میں ہلچل مچ گئی، باتوں کا، سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، سب اپنی اپنی بولی بول رہے تھے۔ اس صورتحال کو مخاطب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی۔ یعنی آپ امیجن کریں وہ خطبے والا انداز لے کر آئے نا۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے سورہ نبا کا، بڑا چونکا دینے والا انداز ہے۔ خطبے والا انداز، اوریشن والا انداز یہاں پر نمایاں ہے۔ جیسے ایک مجلس ہے، محفل ہے، چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اتنے میں کوئی داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر وہ پوچھتا ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ بالکل خطبے والا انداز ہے نا، ڈائریکٹ آڈینس سے ایک ریپو قائم ہو گئی، ایک سمجھیں کہ لنک قائم کر لیا آنے والے نے، بولنے والے نے، رابطہ قائم ہو گیا اس کا۔ تو شروع ہوتی ہے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں کثرت سے سوالات کر رہے ہیں؟ کیا چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوالات کی بوچھاڑ ہے؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، کیا اس کے بارے میں یہ جدا جدا آراء رکھتے ہیں، مختلف چہمی گوئیاں کر رہے ہیں؟ بڑی خبر نبأ العظیم سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے اور قرآن مجید بھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ان کے لیے بڑی انوکھی چیز تھی کہ رب کائنات کسی انسان پر اپنا پیغام بھی اتار سکتا ہے۔
پچھلے 2500 سال سے ان کے ہاں کوئی نبوت اور رسالت نہ تھی، تو بہت ہی حیران ہوئے کہ اللہ نے ہمیں جیسے کسی انسان کو اپنے رسول کے طور پہ پسند فرما لیا. بڑی چہموں گوئیاں ہوئیں، بڑی باتیں بنی. تو یہ 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال اس طرف گیا ہے کہ نبع عظیم سے مراد آخرت ہے. شروع کی جو صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں، ان میں توحید پر اتنی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی جتنی آخرت پر ہوئی ہے. آخرت کا احساس ان میں زیادہ موقت کیا گیا، زیادہ پکا کیا گیا، انگرین کیا گیا، اس لیے کہ آخرت ہی دراصل چونکا دینے والی اور جگا دینے والی چیز ہے. عمل پر فوری اثر ہوتا ہے آخرت کا کہ اچھا ابھی جو میں نے یہ بولا اس کا بھی حساب ہوگا، اچھا ابھی جو میں نے جو کھایا اس کا بھی حساب ہوگا. تو فوری انسان کے عمل پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت. فرمایا کہ یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں. اب آخرت کے انکار کے ان کے ہاں مختلف شیڈز پائے جاتے تھے. بہت سے مختلف عقیدے تھے آخرت کے بارے میں. جو جتنے عقائد آج سے 1400 سال پہلے تھے اتنے ہی عقائد آپ کو آج بھی ملیں گے. تو ایک تو تھا ان کے ہاں سری کورا چٹا انکار کہ کوئی آخرت نہیں، سب جھوٹ ڈھلوس کا، سب ڈراوا، ڈومز ڈے ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تو ہر چیز کے اندر بس یہ تو پروفٹس آف ڈوم ہیں، پروڈکشنز کرتے رہتے ہیں، ڈومز ڈے آئے گا، تباہ ہو جائے گا سب کچھ. تو ایک سر جھٹک کر کہتے تو ہم سب بیکار کی باتیں، ہیہاتا لما توعدون، سب بیکار کی باتیں، ناممکن جو تم کو وعدے دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہونا، کھاؤ پیو عیش کرو، ڈونٹ وری، بی ہیپی، یو اونلی لیو ونس، کوئی نہیں حساب ہوگا، مزے کرو بس. یہ تو ہیں ہی اسپوائل اسپورٹس، تمہاری زندگی کا مزہ کرکرا کر کے تم کو تو پابند کرنا چاہتے ہیں، تو رہنے دو ان کی باتوں کو. تو یہ عقیدہ جو آج بہت سے لوگوں کا پایا جاتا ہے اس زمانے میں تھا لیکن کم. ایک اور خیال تھا، وہ کہتے تھے کہ ہاں آخرت کی تم بات کرتے ہو، کچھ خیال سا تو گزرتا ہے کہ آخرت آئے گی لیکن دل نہیں ٹھکتا. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہم رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں ہمیں حاصل ہوتا. اسکیپٹسزم، ایگنوسٹک ایٹیٹیوڈ، ایگنوسٹکس. کچھ اور خیالات تھے، کہتے تھے ہاں آئے گی، ہم مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن آخری دیوی دیوتا جو ہیں ہمارے، یہ کس دن کام آئیں گے، یہ کس مرض کی دوا ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، بخشوا لیں گے. تو آخرت کو مانتے تھے لیکن وہ آخرت کا عقیدہ ان کے عمل پر اثر انداز نہ ہو رہا تھا. اس لیے کہ آخرت کے عقیدے کو اگر آپ شفاعت کے عقیدے کے ساتھ ملا دیں تو آخرت کا عقیدہ یوں سمجھیں کہ کتنا بھی بڑا نمبر ہو جو 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جاتا ہے. تو آخرت کا عقیدہ کتنا بھی ایک بڑی نشانی کیوں نہ ہو، کتنی بھاری چیز کیوں نہ ہو، شفاعت کے عقیدے سے ضرب کھا کر آخرت کا عقیدہ صفر ہو جاتا ہے، کوئی پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتا. پھر ایک اور عقیدہ اہل کتاب میں پایا جاتا تھا. آخرت کو وہ مانتے تھے لیکن خیال کیا تھا کہ وہاں حساب کتاب دوسروں کے لیے ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ تھوڑی ہوگی. ہم تو ایلیٹس ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کو اولاد کی طرح پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. کتنے بھی گناہ گار صحیح، کتنے بھی برے صحیح، کتنے بھی جھوٹے، کتنے بھی بے ایمان، کتنے بھی بے نمازی اور سود خور بے پردہ صحیح، آخر تو نبی کی امت ہیں. تھوڑی اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم عام لوگوں کی طرح، کامنرز کی طرح ہم کو ٹریٹ کیا جائے. تو ہمارے اعمال تولنے کے باٹ الگ ہوں گے، عام انسانوں کے اعمال تولنے کے باٹ الگ ہوں گے. ترازو ہی ڈفرینٹ ہوگا، کوٹ ہی ڈفرینٹ ہوگا، پیرامیٹرز ہی الگ ہوں گے، جس پہ ہمیں جج کیا جائے گا اور جس پر ان کامنرز کو جج کیا جائے گا. اور کہتے تھے بالفرض ان کیس، جسٹ ان کیس، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، نعوذ باللہ لوگوں کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ اللہ کتنا منصف ہے، اگر اللہ نے ہم کو ڈال بھی دیا آگ میں تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات،
ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی یہودی کو جہنم میں گرنے نہ دیں گے۔ یہی عقیدہ ہمارے یہاں ہے۔ اسی نعت میں کسی خاتون نے پڑھا کہ وہ تو شکر ہے کہ میرا اعمال نامہ، میری گناہوں کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی میں چھپا لی، اگر اللہ دیکھ لیتا ضرور سزا دیتا۔ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسولوں کا کام یہ رہ گیا کہ اللہ کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے قیامت کے دن، اللہ کو دھوکے دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے گا، یہ آگ جلائے گی تھوڑی، یہ دوسروں کے لیے ہے، ہم اہل کتاب کے لیے نہیں، رسولوں کی امتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ایک عقیدہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ آئے گی، لیکن جب اللہ دنیا میں ہم کو اتنا دے رہا ہے، اللہ کی نظر کرم ہم پر اتنی ہے، نظر عنایت ہم پر اتنی ہے، تو کوئی نہ کوئی آخر خوبی ہوگی نا ہم میں، آفٹر آل اچھے ہوں گے نا، ہماری نیکیاں ہی کام آ رہی ہیں نا، ہماری نیکیوں کا تو صلہ مل رہا ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا گھر دیا، اللہ نے اتنی اچھی اولاد دی، اللہ نے اتنی عقل اتنی عزت دی، تو اچھی ہوں گی تبھی تو، نیکیاں کرتی ہوں گی تبھی تو۔ جب اللہ اتنا کچھ یہاں دے رہا ہے، میں اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہوں کہ دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو وہاں بھی دے گا۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، اس شخص نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اگر لوٹایا گیا اللہ کی طرف، سلم چانس ہے لیکن سپوزنگ، چلو اگر لوٹایا گیا، وہاں جا کر میں اس سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا، اس سے بھی اچھا ملے گا مجھ کو جنت میں۔ سب سے لطیف، سب سے سٹل انداز آخرت کے انکار کا کیا اختیار کیا جاتا تھا اور آج بھی اختیار کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، شان غفاری، شان رحیمی کو اللہ کی مجبوری بنا دینا کہ اللہ اپنے رحم کے ہاتھوں بے بس ہو جائے گا، اللہ کے تو ہاتھ بند جائیں گے، ید اللہ مغلولہ، جیسے یہودیوں نے کہا تھا، اللہ کے ہاتھ بند جائیں گے، اللہ مجبور ہو جائے گا، اللہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمیں بخشے۔ یہ انداز آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کمال کرتے ہیں آپ، کیا ملے گا اللہ کو ہمیں آگ میں ڈال کے؟ غفور و رحیم ہے، کوئی ماں ڈالتی ہے اپنے بچے کو آگ میں؟ تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، تو اللہ تھوڑی ڈالے گا آگ میں۔ تو جاؤ عیش کرو، کھلی چھٹی، مزے کرو۔ بڑا نقطہ نواز ہے وہ، تو معمولی معمولی نیکیوں پر بخشے گا، یہ اتنی کھکیڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی شان غفاری کو بھی ذرا جوش میں آنے کا موقع ملے، اللہ ذرا اپنا کرم بھی تو استعمال کرے، سبھی نیک ہو جائیں گے تو اللہ اپنا رحم کس پہ استعمال کرے گا؟ نعوذ باللہ وہ اللہ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ یہ آ گئے ہم گناہ گار، چلیں اب آپ مرسی کریں ہم پہ۔ تماشا بنا لیا ہے نا، کھیل بنا لیے۔ تو وہ کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، کوئی ان سے کہے کہ بھئی قرآن میں پہ کیوں ذکر کیا اللہ نے جہنم کا اتنا، حدیثوں میں کیوں ذکر آتا ہے جہنم کا اتنا؟ کہتے ہیں ایسے ذرا اللہ ڈرا رہا ہے تھوڑا سا، جیسے اماں کہتی نا کہ ٹھہر جاؤ ابھی خبر لیتی ہوں، اماں نہیں کہتی ہیں بچوں سے ٹھہر جاؤ ابھی کھال اتارتی ہوں۔ تو یہ انداز ہے اللہ کا، اللہ ڈرا رہا ہے تھوڑا سا تاکہ لوگ ذرا سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، زور کی ڈانٹ پڑی ہے اس کے اندر، سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، ہاں ہرگز نہیں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، کن چیزوں میں الجھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کمال کر دیا انہوں نے، بجائے کہ اس دن کی تیاری کریں اب تک بحثوں میں اور سوال جواب ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ سب موہوم امیدیں غلط ہیں، تلکا امانیہم، سب تمہاری آرزویں ہیں، تمہارے خیالات ہیں، ان خود ساختہ عقیدوں کی حقیقت ان قریب پتہ چل جائے گی۔ تمہارے بنائے ہوئے معیار پر، تمہارے بنائے ہوئے کرائٹیرین پر قیامت نہ آئے گی، تمہاری توقعات کے حساب سے، تمہارے کہنے سے قیامت نہ آئے گی، تمہاری چاہتوں کے مطابق۔ وہاں تو اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر فیصلے ہوں گے، قیامت اسی طرح آئے گی، من و عن، جیسے اللہ نے بیان فرما دیا قرآن میں، ذرا مبالغہ نہیں ہے۔
دھمکیاں ایسی نہیں ہیں جس میں کہ جھوٹ شامل ہو یا مبالغہ، 100% سچ ہے، 100% صحیح باتیں ہیں۔ آخرت کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہوگا ومن الملک اليوم، پوچھا جائے گا للہ الواحد القہار، لوگ کہیں گے اللہ کے لیے ہوگا سب کچھ۔ تو آخرت کا بھی نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، جیسے کہ دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اب دنیا کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو، نعمتوں کا حق ادا کرنے والے بنو، نعمتیں استعمال جب کر رہے ہوتے ہو تو ذرا اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ یہ مفت کی بات تو نہیں ہے، دنیا میں فری لنچ تو نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور چرو چگو اور بس، کوئی بل نہ آئے گا۔ ٹیلی فون پہ اتنی سی بات کرتے ہو تو بل آ جاتا ہے، پنکھا اتنا سا استعمال کرتے ہو تو بجلی کا بل آ جاتا ہے، لائٹیں کھولتے ہو تو بل آ جاتا ہے، بستر چاہیے تو پیسے دینے پڑتے ہیں، خرید کر لاتے ہو، ہر چیز کا بل آتا ہے۔ تو جو تم دنیا کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو اس کا بل نہ آئے گا۔ اتنا سا ٹوائے چلاتے ہو تو سیل لا لا کے لگاتے ہو، گھڑیاں چلاتے ہو تو سیل لگاتے ہو، بل آتا ہے نا۔ تمہارا جو دل دھڑک رہا ہے، تمہاری جو سانس چل رہی ہے، اس کا بل نہ ہوگا؟ کیسے سوچ لیا؟ کیسے تم نے سوچا؟ ہر چیز کا تم کو پیمنٹ تو کرنا ہوگا۔ تو گنوائی جا رہی ہیں کیا کیا نعمتیں تم کو دیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں زمین فرش ہے، نجعل کے اوپر ان کو اعتراض ہے، کہتے ہیں ہاں ہے تو صحیح، اللہ نے نہیں بنایا۔ جب آخرت کا انکار کریں گے تو ناشکری تو پہلے کرنی ہوگی نا، تبھی تو کہیں آخرت کا انکار ہوگا، تبھی تو اللہ کا حق ماریں گے۔ تو پوچھا گیا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں، جس طرح زمین انسانوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھو کیسا تم کو تسکین اور سکون کا سامان فراہم کرتی ہے یہ زمین۔ ایسٹرونامرز نے جب فضا سے جا کر زمین کو دیکھا تو کہا کہ اتنی خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر انسان کہیں اور کیوں جانا چاہتا ہے؟ آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی اسپیس سے جو دنیا کے لیے گئی ہیں، چاند کو دیکھیں بالکل سفید رنگ کا، یا سورج کو دیکھیں تو ایک عجیب رنگ کا۔ دنیا کتنی حسین لگتی ہے نا، بلو اور وائٹ اس طرح کے رنگ نظر آتے ہیں، کلرفل رنگ اللہ نے رکھے ہیں یہاں پر، کتنے تسکین بخش۔ بلو اور گرین یہ کلرز جو ہوتے ہیں، براؤنز اینڈ گریز، یہ انسان کے اعصاب کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سرخ اور گلابی اور عنابی رنگ کی دنیا بنا دیتا، انسان کے اعصاب پر ان رنگوں کا اثر ہوتا، ٹینشن میں مبتلا رہتے انسان۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی مصروف زندگی ہے، اتنا مشینی دور ہے، سکون پانے کے لیے انسان اب بھی مدر نیچر کی طرف جاتا ہے۔ کوئی اے سی کی ٹھنڈک، کوئی ایئر فریشنر وہ تاثر پیدا کر نہیں سکتا جو اللہ کی ہوا اور اللہ کے بنائے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے تاثر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی میوزک دنیا کا چڑیوں کی یا ہوا کی آواز سے زیادہ خوبصورت اور تسکین بخش نہیں ہو سکتا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اللہ نے میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ ریولیوشن بھی ہے، روٹیشن بھی ہے زمین کا، اتنی تیزی کے ساتھ چکر کھا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس لٹو کے اوپر بیٹھیں، کس ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ چکر آ کے ہمارا حال خراب ہو جائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے قلعے گاڑ دیے ہیں زمین کے اندر، خیمہ لگایا دنیا کا اور اس کو کیلوں سے، میخوں سے مضبوط کر دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اتنے مزے کی باتیں ہیں نا، یعنی جسمانی آرام کا بھی ذکر کیا گیا، نفسیاتی تسکین کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کو دیکھو، اللہ کی قدرت، چاروں پہلوؤں سے اس نے تمہارے لیے تسکین اور سکون کا سامان فراہم فرمایا ہے۔ اگر دنیا اتنی خوبصورت ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن کمپنی نہ ہوتی تو لطف نہ آتا۔ اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا رکھا ہے عورت کا اور مرد کا۔ جو مرد کی کمزوریاں ہیں وہ عورت کی اسٹرینث ہیں، جو عورت کی کمزوریاں ہیں مرد کی اسٹرینث ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں دونوں کمپلیمنٹ اگر کریں ایک دوسرے کو تو بہترین زندگی گزرتی ہے۔ مرد ہے
یوں سمجھیں کہ سورج کی سی حرارت اور بھاگ دوڑ اللہ نے اس میں رکھی ہے، انرجیٹک۔ عورت ہے، اس میں چاند کسی ٹھنڈک اور سکون پہنچانے کی، ریلیکس کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ کیسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور انسانوں کو خاص طور پہ یہاں احساس دلایا کہ دیکھو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم کو ہم نے جوڑے جوڑے بنایا، ذہنی تسکین کا سامان فراہم کیا۔ اس کے بارے میں آج کل تو بڑے بڑے سرویز ہو رہے ہیں نا، ٹو میری اور ناٹ ٹو میری، شادی کریں یا شادی نہ کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنے کے ہیں بڑے فائدے، جسمانی، اعصابی، ذہنی، نفسیاتی، ہر طرح کے فائدے ہیں شادی کرنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شادی کر لیتے ہیں مرد، ان کی زندگیاں زیادہ طویل ہوتی ہیں، زیادہ لمبی زندگی ان کو ملتی ہے۔ تو کسی دل جلے نے کہا کہ نہیں، زندگی لمبی نہیں ہوتی، زیادہ لمبی لگتی ہے، جسٹ سیمز لانگر۔ اب دیکھیے تو بہت ذاتی ہے نا، اب بیوی کو زندگی بوجھل کرنے والی تھوڑی ہستی ہے، وہ تو فرحت دینے والی ہستی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ان کی باتیں اور ان کے کمنٹس اپنی طرف، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے نا، خود کی نہیں شادی کسی مرد نے، اور جب پتہ چلا کہ شادی کے فائدے کتنے ہیں تو باتیں بنانی شروع کر دیں اس کے اوپر۔ لیکن اب دیکھیں نا، سکون اور راحت کا احساس تو ہوتا ہے نا۔ اچھی شادی بہت قیمتی نعمت ہے جو اللہ کسی کو دے۔ اپنی اولاد کے لیے اہم ترین دعا جو ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کی شادیاں اچھی جگہوں پر ہو جائیں۔ پھر نوکری کم ہو، نوکری زیادہ ہو، پیسے کم پیسے زیادہ ہوں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، سب قابل قبول ہوتا ہے اگر گھر آ کر سکون اور فرحت کا احساس ہو۔ اور دنیاوی طور پہ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں، گھر اگر ہر وقت ایک میدان جنگ بنا رہتا ہے اور دشمن کے روپ میں بیوی سامنے کھڑی رہتی ہے، کیا مزہ ہے زندگی کا؟ نہ کھانے کا مزہ، نہ پہننے کا، نہ آنے کا، نہ جانے کا، ایک ٹینشن ہی ٹینشن رہتا ہے۔ تو یہ جوڑوں والی چیز یہ سکون کے لیے اللہ نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنا دیا۔ سبت کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے نیند کی وجہ سے۔ نیند جو ہے وہ مصروفیت کو، تھکاوٹ کو کاٹ دیتی ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ جاگتا رہے، دل کرتا ہے 24 گھنٹے جاگتے رہیں نا، پڑھائی اتنی ہے یا کام اتنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح زبردستی سلا دیتا ہے، نیند آ ہی جاتی ہے۔ ورنہ اگر ہمارے اپنے بس میں ہو تو شاید ہم سوئیں نہ، بیماری پڑ جائے انسان۔ تو نیند میں تو ہم اپنے وجود سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نگرانی کرتا ہے، دائیں بائیں کروٹیں دلاتا ہے، بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے ہمارا۔ اور نیند واقعی ایسی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کر بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ جس کو انسومنیا کی بیماری ہے ان سے پوچھیں نیند کی قدر، کہ سونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نیند کو اللہ نے بنایا سباتا، سکون کا باعث۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنا دیا۔ سونے کے لیے رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تاریکی کے پردے اللہ نے ڈال دیے۔ انسان، جانور، چرند پرند سب سو جاتے ہیں، خاموشی چھا جاتی ہے، پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے بیچ رات میں، انڈسٹربڈ ہم سوتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ رات کا سلسلہ نہ ہوتا اور الگ الگ اوقات میں ہمیں سونا ہوتا تو کچھ لوگ سوتے، کچھ لوگ جاگتے۔ آپ دیکھیں دن میں اگر آپ سوتی ہیں نا، کبھی آپ کی نیند ویسی نہ ہوگی، سکون کی نیند آتی ہی نہیں۔ ایک رات کی نیند اگر چلی گئی تو دن میں اگر آپ 5 گھنٹے بھی سو لیتی ہیں وہ سکون نہیں ملتا، وہ ریلیکسیشن نہیں ہوتا جو رات کی نیند کا ہوتا ہے۔ بہت ہی ریفریشنگ ہوتی ہے رات کی نیند، اور اللہ نے اس کو پردہ بنا دیا۔ ایسے کام ہوتے ہیں رات میں جو کہ پردے میں کیے جاتے ہیں، اور ایک لباس کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، پردہ پوش ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ صبح کی روشنی پھوٹتی ہے، قدرت کا الارم بجنا شروع ہوتا ہے، کہیں مرغا اذان دیتا ہے، پھر چڑیوں کی چوں چوں شروع ہوتی ہے۔ کوئی ہمارا بنایا ہوا الارم اتنا سریلا نہیں ہوتا۔ اور سب سے اچھی بات کیا کہ قدرت کے الارم کو آپ چپ بھی نہیں کرا سکتے کہ بٹن دبا دیا اور بس اس کے بعد پھر سو گئے۔ دنیا کا الارم کتنا انوائنگ ہوتا ہے نا، اعصاب جھنجھنا جاتے ہیں۔ ایک چیز جو سخت بری لگتی ہے وہ ہے گھڑی کا الارم، اتنی تکلیف دہ اس کی آواز ہوتی ہے کہ انسان کے ایک دم طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، الارم کی آواز سن کے۔ دل کرتا ہے کوئی سسٹم ایسا ہو کہ خود ہی ہماری آنکھ کھلے،
اس الارم کے محتاج نہ ہو نا. لیکن قدرت کا الارم آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے. پھر روشنی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو کس طرح. اگر ایک اندھیرے کمرے میں ہمیں روشنی کر کے کسی کو جگانا ہو, ہم تو جھٹ لائٹ کھول دیں. پھر وہ بچے جو ہیں وہ چادر اوڑھتے ہیں اپنے منہ کے اوپر, تکیہ رکھ لیتا ہے کوئی کہ لائٹ بند کریں, آنکھوں میں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا سخت طریقہ نہیں رکھا ہم کو جگانے کا. اللہ نے ڈمر لگایا ہے اپنی روشنی میں, رفتہ رفتہ روشنی ہوتی ہے, ہلکے ہلکے پاؤ پھوٹتی ہے, پھر روشنی اور بڑھتی ہے, پھر اور بڑھتی ہے, پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے, معاشی جد و جہد, زندگی کی رونقیں, زندگی کا حسل بسل شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دن کی روشنی کتنے مزے کی ہوتی ہے نا, اور انسان کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے. جو صبح کے وقت میں ہم جتنا کچھ یہاں پڑھ لیتے ہیں یہ رات میں ہم اتنا کر نہ سکیں, ایک تھکن طاری ہو آٹومیٹکلی. صبح طبیعت کے اندر فرحت ہوتی ہے نا, انشراح ہوتا ہے انسان کی طبیعت کے اندر. یہ وقت بڑا قیمتی, بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا تھوڑا سا ڈسکرپشن دیا گیا. اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. مضبوط چھت اللہ تعالیٰ نے بنا دی. شداد شدید کی جمع ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے زبردست پروٹیکشن تمہارے لیے مہیا کی ہے. کوئی میٹرائٹس ہیں یا کوئی غلط قسم کی ریڈیشن ہے وہ تم تک پہنچنے ہی نہیں پاتی. ایسی ان دیکھی چھت اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر کی شکل میں تمہارے اوپر تان دی ہے, ایسا شامیانہ بنا دیا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج رکھ دیا, بھڑکتا چراغ. اسی کی گرمی سے سمندروں سے پانی اٹھتا ہے, بادل بنتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں. اسی کی دھوپ سے فصلیں پکتی ہیں. پتے جو ہیں وہ فوٹو سنتھسس کا عمل کرتے ہیں جس سے کہ آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے, ہمارے سانس لینے کا انتظام ہو جاتا ہے. اور سردیوں میں خاص طور پہ دھوپ میں جائیں تو کتنی پلیزنٹ لگتی ہے نا. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, گھروں کے اندر رہتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کبھی کبھی نکال کر باہر دھوپ میں بٹھا دیا کریں. دھوپ میں خود کتنا کچھ ہے, وائٹامن ڈی ملتی ہے, صحت کے لیے کتنی اچھی ہوتی ہے دھوپ. اور طبیعت کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. بند کمرے کے اندر اے سی چلا کر, پردے ڈال کر بیٹھے رہیں, طبیعت میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے, مزاج بگڑنے لگتا ہے. باہر جائیں, دھوپ ہو, ہوا کو فیل کریں, ایک خوشی کا, فرحت کا, انسان کو ہلکے پن کا احساس ہوتا ہے. روتے ہوئے بچوں کو آپ باہر لے جائیں, آپ دیکھیں فوراً چپ ہو جاتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. اچھا, وہاج کا جو مادہ ہے واو ہا جیم, واو ہا جیم, وہاج کا مطلب ہوتا ہے بہت روشنی دینے والا, مبالغے کا صیغہ ہے, فعال کے وزن پر ہے وہاج. اور یہ ثجاج جو لفظ ابھی ہم نے پڑھا, ثا جیم جیم اس کا مادہ ہے, یہ بھی فعال کے وزن پر ہے, ثجاج, زور سے بہہ نکلنا. تو فرمایا کہ ہم نے معصرات سے بہنے والا پانی برسایا. معصرات عین صاد را مادہ ہے, مطلب ہوتا ہے نچوڑنا, اسکویز کرنا. عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب دن نچڑ رہا ہوتا ہے نا. معصرات معصرتن کی جمع ہے, یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل جو کہ بس برسنے والے ہوں, چھاجو برسنے والا پانی. ثجاج شدت سے بہنے والا, دھواں دھار جو بارش ہوتی ہے. اور اس بارش کی قدر تو ہم کراچی والوں کو ہے نا. دیکھیں ایک بارش ہوتی ہے امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں جو لوگوں کے اندر بیزاری لے کر آتی ہے, اس لیے کہ گرے رنگ کا سب کچھ ہو جاتا ہے. حالانکہ نہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, نہ ان کی گاڑیاں پھنستی ہیں, نہ کوئی اور ایشو ہوتے ہیں, نہ ٹریفک جیمز. لیکن آپ دیکھیں یہاں جو بارش ہوتی ہے نا, وہ جو مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور جو اس کی ایکسائٹمنٹ, شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ سیدھا سیدھا کہے بارش ہو رہی ہے. کبھی کوئی کہتا ہے ایسا؟ کتنا خوش ہو کے ہم کہتے ہیں نا, خود بخود ہم مسکرانا شروع کر دیتے ہیں, آنکھیں ہماری چمکنے لگتی ہیں, ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے. اتنا خوش ہو کے, اتنا مسکرا کے ہم کہتے ہیں, فوراً فون کرتے ہیں امی کو, آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی ہے.
اور پھر ایک موہوم سی امید کہ کیا پتہ کل انسٹیٹیوشن بند ہو جائے، کیا پتہ کل اسکول کی چھٹی ہو جائے. تو آپ دیکھیے نا، اتنی میٹھی میٹھی خوشیاں اللہ نے ہم کو دی ہیں جو ان باہر والوں کو نصیب ہی نہیں بیچاروں کو.